ٹاک ٹو ہیل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صہیب توحید، اور ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کریں گے کووڈ اینڈ مینٹل ہیلتھ. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مرتضیٰ نے، ڈاکٹر جاوید مرتضیٰ، جو کہ سائیکائٹرسٹ ہیں، یعنی ماہر نفسیات. آپ ایڈجنکٹ اسسٹنٹ پروفیسر سائیکائٹری ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی، اور آپ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ناردرن ورجینیا نیورو سائنس سینٹر میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پریکٹس میں آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ کووڈ-19 پینڈیمک سے سائیکیاٹرک کنڈیشنز کے جو ٹرینڈز ہیں ان پر کیا انفلوئنس پڑا ہے اس پینڈیمک؟ سو کووڈ-19 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تقریباً تمام ایسپیکٹس آف لائف افیکٹ ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے لوگوں کا، اسپیشلی ان لوگوں کا جو کہ ولنریبل پاپولیشن ہے یا وہ جو کہ آلریڈی مینٹل ہیلتھ پیشنٹس ہیں. ڈپریشن بہت کامن ہے، اسٹریس اینڈ انگزائٹی بہت کامن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ سائیکاٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں اس اسٹریس کی وجہ سے. سوسائڈل ریٹ، ڈومیسٹک وائلنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب جیریاٹرک پاپولیشن کی اگر بات کی جائے تو دے آر ریئلی ونربل ٹو دس. ان کو کس طرح ہم لوگ سمجھا سکتے ہیں، اور ان کی جو انسیکیورٹی ہے ان کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے اس پینڈیمک کے دوران کہ یہ مل نہیں پا رہے ہیں اپنے ریلیٹیو سے، اور دے آر آلسو وریڈ کہ شاید ان کو پراپر کیئر نہ مل پائے ڈیو ٹو دا کنڈیشنز جو ہیں، تو ان کی کس طرح کاؤنسلنگ کی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا وائرس آلدو کہ تمام ایج گروپ کے لیے کنٹیجیس ہے اور ڈینجرس ہے، لیکن جو لوگ اولڈ ایج ہیں 65 اینڈ ابو ایج گروپ جو ہے وہ زیادہ ولنریبل ہے. لیکن جیریاٹرک پاپولیشن اس سے زیادہ 65 میں بہت سارے لوگ بہت ہیلدی ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ 65 اینڈ ابو ہی ایج گروپ جو ہے وہ ہو. سب سے زیادہ جو ہے وہ 75 پلس اینڈ 80 جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے اندر اس چیز کو ابھی تک فائٹ کرنے کا جو ہے وہ طاقت بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری انڈر لائنگ کنڈیشنز، ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، ان کی جو صلاحیت ہے کورونا وائرس کو فائٹ کرنے کی وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ اس گروپ میں زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ ویسٹ میں نرسنگ ہوم میں بہت زیادہ اموات ہوئی کورونا وائرس کی وجہ سے. تو آلدو کہ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو نرسنگ ہوم میں رکھیں، لیکن اگر آپ کے بزرگ نرسنگ ہوم میں ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ان کو اپنے گھر پہ اپنے ساتھ رکھیں جب تک یہ پینڈیمک ختم نہ ہو جائے یا اس کا کوئی اچھا علاج اور کوئی ویکسین نہ آ جائے. If it is not possible تو ایٹ لیسٹ ہینڈ ہائیجین، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایون نرسنگ ہوم میں یا گھر پر بھی اگر آپ کے بزرگ ہیں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ وہ انڈر اسٹریس ہیں، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ بہت ہی کنٹیجیس ہے اور یہ اس سے جو ہے ان لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ بہت اسٹریس میں ہیں. تو ان کو سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. ان کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ اچھی کوالٹی فیملی ٹائم ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کو ایک سپورٹ ملنی چاہیے فیملی ممبرس کی طرف سے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو زوم کے ذریعے، فون کے ذریعے، فیس ٹائم کے ذریعے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں. اور سب اگر اس کے ہم لوگ
سوری، اگر ہم لوگ بچوں اور ایڈولسنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ آئیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ پر کیا ایفیکٹ پڑا ہے، کیا اثر پڑا ہے اس پینڈیمک؟ بہت بہت زیادہ بچوں کے اوپر اور ٹین ایجرز کے اوپر بہت زیادہ اثر اس کا اس وجہ سے پڑا ہے کہ کیونکہ وہ گھر پہ ہیں، دے آر ناٹ فالوئنگ اے روٹین، دے آر مسنگ دیئر ٹیچرز، دیئر کلاسز، دیئر انٹریکٹیو ایجوکیشنل ایکسپیرئنس. اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرام سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ بچوں کے اوپر اور ٹین ایجرز پہ پڑ رہا ہے. اس وقت ان کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ انٹریکٹیو ہوں، وہ انٹریکٹ کریں اپنے پیئرس کے ساتھ، وہ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ایکسپریس کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ موقع ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ وہ اسکول نہیں جا رہے، کیونکہ وہ پلے گراؤنڈس نہیں جا رہے، اس وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہے. اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک روٹین بچوں کی مینٹین کریں، سلیپ ہائیجین کو مینٹین کریں، وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشنل سپورٹ خود سے یا کسی اور کے ذریعے کر سکتے ہیں، ایون آن لائن وہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ مینٹین کریں، کیونکہ جو ٹائم لوز ہو رہا ہے وہ ٹائم بہت ویلیوبل ہے بچوں کے لیے. تو ایجوکیشن بھی افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ اسپورٹس یا وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو بچے خود سے کر سکتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے کر سکتے ہیں، جیسے واکنگ ہے، جاگنگ ہے، بائکنگ ہے، یہ ساری چیزیں ان کو کنٹینیو کرنی چاہیے ان کے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے. ڈاکٹر مرتضیٰ، اگر ہم ورک فرام ہوم کی طرف آئیں تو ہمارے پاس ایک آڈینس کوشچن بھی ہے کہ آپٹیمل مینٹل ہیلتھ کیسے مینٹین کی جائے وائل ورکنگ فرام ہوم ود کڈس؟ تو since we all are in this together, میرا نہیں خیال کہ جو ایک عام وقت میں یہ چیز تھوڑی ایمبیرسنگ ہوتی کہ آپ بزنس میٹنگ کے درمیان اگر بیک گراؤنڈ میں کسی بچے کی آواز آ رہی ہے تو اس کو شاید اتنا اچھا نہ سمجھا جائے. بٹ ایٹ دس ٹائم the person on the other side of the screen is also actually working from home. Everyone So understands. yeah, so I think everyone will understand and should understand that this is a new norm. And instead of کہ آپ بہت اسٹریس لیں اس چیز کا، you should take it easy and you should think کہ the other person should also understand. آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا کارنر، کوئی ایسا سیکلوڈیڈ روم کو بنا لیں اپنا آفس جس میں اتنی زیادہ ڈسٹربینس نہ ہو. لیکن اگر تھوڑی بہت ڈسٹربینس ہوتی ہے تو آئی تھنک اٹس اے ویری ایکسیپٹیڈ نارم ایٹ دس ٹائم فار ایوری ون. اور ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے تکلیف دہ اور کافی پینفل سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں which are often depressing and disturbing. تو ان سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ Because they're always coming from everywhere. تو اس کی بہت اچھی اگزامپل میں اپنی خود دوں گا. میرا جو ہاسپٹل ہے وہ تقریباً 40 miles. تو it takes about 30 minutes for me to get there in the morning. تو میں CNN جو ہے وہ لگا لیتا تھا اور 40 منٹ وہ پھر جب میں تیار ہو رہا ہوتا تھا اس وقت بھی سن رہا ہوتا تھا. Then after a while I felt that this is too much. It is stressing me out a little bit more than what I need. I do need this information to get myself updated on what's going on. لیکن اگر بہت زیادہ آپ اس چیز کو سنیں تو آپ کے اوپر اس کا نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر then I replace it with listening to other things other than the news. آپ قرآن ریسیٹیشن آپ سن سکتے ہیں. آپ گھر پہ اگر ہیں تو آپ کو جو بھی انٹرسٹ ہے، ہابی اگر آپ کی ہے تو آپ ہابی کو فالو کر سکتے ہیں.
آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نیوز کے علاوہ بھی جیسے پرسنلی لوگ اپنے دوستوں ریلیٹیوز کے بارے میں سنتے ہیں. ہم لوگ ڈاکٹرز اپنی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اپنے کولیگ سے ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں بہت سی سٹوریز پیشنٹس کے بارے میں. تو ہاؤ کین وی ڈائیورٹ آور مائنڈ فرام دیٹ؟ I think diverting the mind is important in the sense that we should always focus on the blessings and the positives, because it is a known fact at this time that we are all going through this stressful time. There is no question about it. But at the same time, jitna zyada hum iske bare mein positive soche, jaise hum family time jo hai wo hamara बढ़ गया है as compared to پہلے کے مقابلے میں, that is a blessing in itself, that is a positive thing in itself. Dining table pé spend more time with your family members, talking about what your plans are, how was your day and how things are going and what you are planning for the future. So I think there are many ways to think positive even in this stressful time, and inshallah this will not continue. It has happened before. جب اسپینش فلو آیا تھا تو اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, اس وقت لوگ زوم پہ بات نہیں کر سکتے تھے. جسٹ امیجن ہاؤ اسٹریسفل ٹائم they would have gone through. So there is always I think half glass full, and that's how we should focus and think about. ڈاکٹر مرتضی, سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ کووڈ 19 پیشنٹس کی ریکوری میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور پوسٹ ریکوری ریہیب میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ تو مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت اور اس کے بعد بھی, کیونکہ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز لوگوں کے اندر ہو رہے ہیں اور شاید ہوتے رہیں گے. اکنامیکل ہارڈشپس, اسٹریس اوور آل for getting infected and going through this. اس کا بہت امپورٹنٹ, جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیلی میڈیسن has been implemented to deliver health care. اس کے اندر سائیکائٹری بہت بڑا رول اس لیے پلے کر سکتی ہے کہ اس کے اندر فزیکل ایگزامینیشن اتنا زیادہ انوالو نہیں ہے. تو یو کین ریچ to a lot of people at a distance, جو کہ شاید آپ تک آپ کے کلینک نہ آ سکتے ہیں عام دنوں میں, لیکن آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے. تو سائیکائٹرسٹ کا بہت بڑا رول ہے اس چیز کو نہ صرف ٹریٹ کرنے میں بلکہ اس کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں ایز ویل. ڈاکٹر مرتضی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت تھینک یو فار یور جوائن کیا. مجھے امید ہے کہ آڈینس کو اس ٹاک سے بہت اہم معلومات ملی ہوگی. ہوسٹ صہیب توحید کو اجازت دیجیے گا, اینڈ اسٹے ہیلتھی. تھینک یو.